بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عتیق الرحمن، آپ کے اپنے چینل جرم کس کا۔ پچھلے دنوں ہم نے کافی الیکشنز کے اوپر اور توشہ خانہ کے اوپر بات کی اور دوسری چیزوں کے اوپر بات کی اور ڈالرز کے اوپر ہم نے بات کی، اور آج ہم جو بات کریں گے وہ پاکستان ایران کے اوپر جو حملہ، ایران کی سرزمین پر جو حملہ کیا اور ایران نے پاکستان کی سرزمین پر جو حملہ کیا، اور اس بیچ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا اصل چہرہ سامنے آ گیا، جو پچھلے 1 سے 2 مہینے میں سے ریاست کو بلیک میل کر رہے تھے، کسی کے کہنے پر، کسی کے پیچھے لگ کر۔ اس میں پاک فوج کا بہت بڑا کردار ہے کہ پاک فوج نے اس کا اصل چہرہ، اصل نقاب، اس کے پشت پناہوں کو واضح کیا اور سب کی نظروں کے سامنے لے کے آئے سمجھنے والوں کے لیے۔ جو پچھلے 1 مہینے سے یا 2 مہینے سے یا 3 مہینے سے ماہرنگ بلوچ ایک ڈرامہ رچا رہی تھی کہ مسنگ پرسن کہاں ہے، اور ہماری ایجنسیز اور پاکستان ریاست کے اوپر الزام لگا رہی تھی کہ وہ کدھر ہے۔ پاکستانی ریاست نے جو لوگوں کے اوپر کیس بنائے ان کو تو بتایا کہ بھائی جان یہ اس کیس میں ہے، اور ان کا سارے ایویڈنس بھی شو کیے عدالتوں میں ہمارے ذرائع کے مطابق، اور ان کو بتایا کہ یہ لوگ ریاست مخالف ایکٹیویٹیز میں شامل تھے۔ یہ ماہرنگ بلوچ کا واضح چہرہ اس پاکستانی عوام کے سامنے رکھا گیا، جو پچھلے 3 مہینے سے ریاست کو اور پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، غیر ملکی طاقتوں کے پیچھے لگ کر یا غیر ملکی ایجنسیوں کے پیچھے لگ کر یا ملک دشمن لوگوں کے پیچھے لگ کر۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جہاد کی غرض سے افغانستان گئے ہوئے ہیں یا دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، ان کا تو کسی کو نہیں کچھ کہہ سکتا وہ کس طرح گئے، لیکن پاک فوج یا ایجنسیوں کو ہماری یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت ملک میں نہیں ہیں، اور جو لوگ مختلف ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں یا غیر یہ کہہ لیں کہ آپ کی ملک کے خلاف ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں، ان کو تو ایجنسیاں اور پاک فوج لازمی بات ہے ان کے اوپر کیسز ہوتے ہیں۔ ریاست کے خلاف کوئی بھی کام کرے گا اس کے تو لازمی بات ہے ریاست اس سے پوچھے گی کہ یہ آپ کیسے کام کر رہے ہیں، کس سے پوچھ کے کام کر رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی جو بلوچستان میں اتنے دنوں سے جو بیسکلی پھیلی ہوئی ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی ریاست نہیں چاہتی کہ وہ انسٹیبل ہو، ہر ریاست چاہتی ہے کہ وہ اس کی ریاست سٹرونگ ہو اور ملک دنیا میں اس کا ایک نام ہو۔ تو اس سارے معاملات میں جس میں ایران نے پاکستانی حدود کے اندر ایرانی دہشت گرد مارے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کو سپورٹ کر رہے تھے جو ایران میں تھے، اور وہی لوگ، انہی کے لوگ ایران کی سرزمین میں بیٹھے ہوئے تھے جو پاکستان میں انسٹیبلٹی کر رہے تھے یا دہشت گردی پھیلا رہے تھے، جو غیر ملکی عناصر کے ہاتھوں کھیل رہے تھے۔ اس میں مین جو دیکھا جائے غیر ملکی طاقتیں جو ہیں، اس میں آپ جو بھی کہیں، جس ملک کا بھی کہیں، وہ اس میں شامل تھیں، جو BLF کو اور بلوچستان کی دوسری جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کر رہی تھیں پاکستان میں انسٹیبلٹی کرنے کے لیے، دہشت گردی کرنے کے لیے۔ ہماری پاک فوج نے، ہماری انٹیلیجنس نے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا چہرہ جو تھا وہ واضح بے نقاب کیا کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کون اس کو کھلا رہا ہے اور کن کے ہاتھوں میں یہ کھیل رہی ہے۔ اور جب ایویڈنس کورٹوں میں پیش کیے گئے کہ یہ بندہ اس ایکٹیویٹی میں، ریاست خلاف ایکٹیویٹی میں شامل ہے، تو لازمی بات ہے اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا دینے کو۔ جو وہ ایک بچوں اور عورتوں کی شیلٹر لے کر ریاست کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یا پاکستان کو یا پاک فوج کو بلیک میل کر رہے تھے، اس کا پردہ یا اس کا چہرہ واضح نظر آ گیا، پوری پاکستانی عوام کو اور دنیا کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا اور یہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ تو ہماری پاک فوج زندہ باد۔ پاک فوج جب تک اس ملک میں ہے، پاکستان کی طرف کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت ہماری پاک فوج کے ساتھ ہے اور مدد ہماری پاک فوج کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی دشمن میلی آنکھ سے اس پاکستان کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو آج کا جو ویلاگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ عوام تک یا میرے دوستوں تک یہ بات پہنچے کہ کون سی پالیسی کے تحت یا کون سی سازش کے تحت اسلام آباد کو
اسٹک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو اب ہماری پاک فوج نے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس کو غیر مؤثر کیا۔ تو بھائیوں، ایک تو ہم نے آپ کو ایک بات کی، اگر اس میں کوئی مزید اصلاح میری کرنا چاہیں تو لازم مجھے بتائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی میرا چینل دیکھ رہے ہیں اور لازمی اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میں مزید ویلاگ بناتا رہوں اور اپنے دوستوں اور بھائیوں تک بیسکلی سارا جو رپورٹنگ ہے یا جو انفارمیشن ہے وہ دیتا رہوں اور بات کرتا رہوں اپنے بھائیوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو، اپنے بھائیوں کو، میرے دوستوں کو، سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور دشمنوں کی نظر سے بچا کے رکھے، اور دشمنوں کی سازشوں سے بچا کر رکھے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔